السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دن کے بعد جو ہے وہ حاضر ہو رہا ہوں، چونکہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہارٹ میں پرابلم شروع ہو گیا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحت عطا فرمائے اور ہمارے سبھی سننے والوں کو، سبھی حضرات کو اللہ تعالی صحت سے نوازے۔ ہمارے پڑھائے ہوئے کافی لوگ ہیں۔ ہمارے ایک شاگرد نے کہا کہ اس موضوع پہ آپ بیان کیجئے، تو میں اس پہ جو ہے بول رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نہ جانے لوگ کیا کیا بولنا شروع کر دیتے ہیں، علم ہوتا نہیں ہے، اور جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اپنی ذاتی اغراض کے خاطر بھی احادیث کے مفہوم کو مروڑ کے یا اس کے معنی کو رد و بدل کر کے بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا جگہ جگہ، بلکہ اس پہ قوالی بھی بنی ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صاحب بلا تعمل بولنا شروع کر دیا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بشر نہیں ہے، نور ہے، یعنی آپ کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ آپ صرف فقط نور ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صرف نور ہے؟ بولے ہاں نور ہے۔ تو میں نے کہا کلمہ پڑھو دوسرا، تو دوسرا کلمہ پڑھا اس نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا، بندہ۔ عبد کا مطلب بندہ۔ میں نے کہا یار یہاں پہ تو نورہ نہیں ہے، عبدہ ہے، تو عبدہ کی کیا معنی ہے؟ بولے آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہم کہا آپ مجھے سمجھائیں بھائی، ہم نہیں کیسے سمجھ پائیں گے؟ پھر میں نے اس کو بٹھا کے سمجھایا بڑے اخلاق کے ساتھ۔ ہم کہا دیکھو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کا جو مرتبہ ہے، وہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ یہ ملائکہ جو ہیں وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، تو آپ کا مقام اس سے بھی اونچا ہے، آپ فرشتوں سے افضل ہیں۔ جنات ناری مخلوق ہے، اس سے بھی افضل ہے، جنات نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا۔ حضرت انسان یہ تو سب سے افضل ہیں، ان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط یہ کہہ دینا کہ آپ نور ہیں، تو باقی چیزیں جو ہے، یعنی اشرف المخلوقات کا جو درجہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دیا ہے، اور اشرف الانبیاء کا درجہ جو ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے، تو یہ ایک طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی توہین ہے۔ فرشتوں سے آپ افضل تھے، تو جہاں پہ نور ہے، نور سے بھی افضل تھے، اور نار سے بھی افضل تھے، اور انسان سے بھی افضل تھے۔ جمیع صفات میں سب سے آپ افضل تھے، یہ مطلب ہوا اس کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں آیا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ہادی اور پیغمبر بھیجا۔ ہادی کہتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہوا ہے کہ لوگ فارسی بولنے والے ہوں اور وہاں نبی جو ہے وہ عربی زبان کے بولنے والے کو بھیجا ہو، ایسا نہیں ہوا ہے۔ بولے ہر قوم میں ہادی پیغمبر بھیجا۔ تو چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکے میں پیدا ہوئے، اور وہاں کی قوم کی زبان جو تھی وہ عربی تھی، اس لیے آپ عربی بولتے تھے، اور قرآن کریم اسی میں نازل ہوا۔ اب رہی یہ بات کہ عربی زبان نازل ہوا، تو کیا صرف آپ جو تھے وہ صرف عربیوں کے نبی تھے؟ بالکل نہیں۔
بلکہ یہ کہا گیا یہ حدیث ہے کہ عربیوں کا احترام 3 وجہ سے کرو، بثلاثۃ وجوہ، 3 وجہ۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ تمہارا نبی عربی ہے اور قرآن کریم جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جنتیوں کی زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ اس کو ام اللسان بھی کہا گیا ہے، یعنی سارے زبان کی ماں یہ۔ ہم نے اکثر پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے بچے انگلش بول رہے ہیں، مادری زبان ان کی انگریزی ہے، کئی الفاظ انگریزی کے وہ نہیں بول پا رہے ہیں۔ ہماری شاگردی میں آئے اور ان کے ماں باپ نے مجھ سے کہا، جیسے ایک بار ایسا ہوا کہ قاری صاحب آپ بتائیے کہ یہ ہماری بچی جو ہے RAN اس کو رائن کے بجائے لائن بولتی ہے، ٹیچر پریشان ہے۔ خیر قاری حضرات، مجوز حضرات کو پتہ ہوتا ہے کہ را کی آواز کہاں سے آتی ہے اور لام کی آواز کہاں سے آتی ہے۔ وہ میں نے جب اس بچی کو بتایا تو وہ رائن بڑے آرام سے بول دیا، اسی لیے اس کو ام اللسان کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ایک دوست تھے، وہ آئے ہمارے پاس، شاید وہ ویڈیو کو سنیں، زیغم محمود رضوی نام تھا ان کا، عمان میں پروجیکٹ مینیجر تھے، مدیر مشروعات، بڑی اچھی پوسٹ پہ تھے، بہت بااخلاق انسان تھے، مجھے بہت چاہتے تھے وہ۔ تو وہ آئے گئے کہ قاری صاحب ہمارے بچے کو شین بولنا سکھا دیجیے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی بات کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ SHE بھی ہمارا بچہ تی بولتا ہے اور SEE بھی تی بولتا ہے، میں تو انگریزی زبان سے ناواقف ہوں۔ پھر اس کو میں نے شین کا مخرج سمجھایا، یہ یہاں یہ رباعی دانت کھلتی ہے اور یہ دانت یہاں دبتی ہے اور اندر سے اس طرح کی ہوا پوری جو ہے پیٹ کی باہر آتی ہے۔ اس طرح اس کو میں نے پریکٹس کرایا تو اس نے شین بولنا شروع کیا۔ جب اس کو شین بولنا آ گیا تو پھر وہ SHE شی بولا اور SEE سی بولا۔ اب اس نے تمیز کیا شین اور سین کا، اور تی کو بھول گیا وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری کتاب قرآن کریم جو عربی زبان میں نازل کیا ہے، تو یہ ساری زبانوں کی ماں ہے۔ اس زبان کے ذریعے اگر کسی کو دوسری زبان بولنی نہیں آ رہی ہے تو اس زبان کے ذریعے دوسری زبانوں کی ادائیگی اور لہجے کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا۔ یہ جواب ہے اس کا جو مختصراً ہم نے آپ کو سمجھایا۔ اب دوسری رہی بات کہ آپ بہت سارے صفات کے مالک تھے اور صرف یہ کہہ دینا کہ آپ بشر نہیں نور تھے، تو یہ سارے عہدے جو تھے، یعنی آپ بشریت یعنی سارے انسان سے افضل تھے، تو یہ عہدہ چھین لیا گیا۔ یا یہ کہا جائے کہ آپ نار تھے، یعنی آپ کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، جیسے شیطان نے کہا خلقکم من نار وخلقتہ من طین، تم نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تو ہم کیسے ان کو سجدہ کریں؟ یہ تو تکبر والی بات آ جائے گی نا۔ تو کسی ایک یعنی آپ کی امتی میں جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، یہاں تک کہ جب آپ نبی مبعوث ہوئے تو ایک کنارے کی مچھلیاں دوسرے کنارے پہ آ کے مبارکباد پیش کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں۔ تو ساری مخلوقات آپ کو نبی مانتی ہے۔ تو اس لیے یہ جاہل مولوی تو کہنا بہت غلط بات ہے، یہ جو قوم کو ایک دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، اور تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ آیا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ،
کہ ہم نے اس کتاب کو، اس امانت کو، انا عرضنا الامانت، آسمانوں پہ اور زمینوں پہ اور پہاڑوں پہ ہر جگہ میں نے چاہا کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور حضرت انسان نے اس کا بوجھ اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ حضرت انسان کو دیا ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. بڑی عجیب بات ہے، آیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تُشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، قتل ہوئے، ان کو تم مردہ مت کہو، در حقیقت میں زندہ ہیں، لیکن تم سمجھ نہیں سکو گے کس طرح سے زندہ ہیں، وہ قبر کے اندر کیسے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے بالا ہے. لیکن اس کا مفہوم دوسرا لے لیا. ارے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ولیوں کو، یہ انبیاء علیہ السلام کو کہتے ہیں میت بولتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے چلے گئے، حقیقت میں وہ زندہ ہیں، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ہو. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، جب اللہ نے کہا کہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں تو اس میں دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اب قرآن میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام را، تا سین میم، تا سین، اس کے معنی نہیں ہے. قرآن کریم کھولیے گا تو اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. اس کا ترجمہ انبیاء علیہ السلام نے ہمیں نہیں بتایا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو ہم کیوں اس میں اپنے دماغ کو خراب کریں. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکو گے اور یہاں تک تمہاری عقل کی رسائی نہیں ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. لوگ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ، یہ امر ربی، امر رب ہے، یہ امر رب ہے، اور ہمیں جو علم دیا گیا ہے قلیل، بہت تھوڑا دیا گیا ہے، تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اس تھوڑے سے علم سے جو ہے ہم کفر تک پہنچ جاتے ہیں. اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ لائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان سب یہ اس طرح کے لوگ جو بحث کرتے ہیں کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، یہ سب غلط طریقہ ہے، اور یہ علوم فاسد ہے. یہ اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.